موضوع الدرس في قصة سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من العبر. سورة القلم، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں تعلیم ہے، تسلی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انبیاء پر بھی امتحان آتے ہیں، ابتلا آتے ہیں، اختبار ہوتے ہیں، لیکن صبر. جیسے آپ پر بھی بڑے امتحانات ہیں کہ سارے مکے والے مخالف ہیں، طائف والے مخالف ہیں، اقارب مخالف ہیں، اور ہر ممکن ایذا پہنچاتے ہیں، تو آپ بھی صبر سے کام. اب ان آیات مبارکہ میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن میں غور کریں. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ قصہ ہے، واقعہ ہے، پڑھا اور چپ کر کے چلے گئے. قرآن پاک جو ہے یہ تو موعظہ ہے، عبرہ ہے، ذکر ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، موعظہ ہے. قرآن تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تو اس میں غور کریں. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالی کی ذات اتنی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرے کہ اپنے انبیاء کو بھی پکڑ کے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دے تو کوئی بول نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک عام بندے پر بھی قید آ گئی، مصیبت آ گئی، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ پاک کے تو پیغمبر بھی قید میں رہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام پہ مشکلات آئیں، امتحان آئے،
تو انہوں نے دعا کس سے مانگی؟ یہ ہمیں سبق ملتا ہے اور اس سبق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سارا قرآن آپ کے سامنے ہے، گھر میں بیٹھ کے کھول کے دیکھ لیں، ترجمے والا قرآن اٹھا لیں، کوئی اردو کی تفسیر اٹھا لیں۔ سب سے پہلے نبی اور خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ جب امتحان آیا، ابتلا آیا، اس سے بڑا کیا ابتلا ہو سکتا ہے کہ ان کے کپڑے بھی اتر گئے اور ان کو جنت سے بھی اتارا گیا، اور پھر اتارا بھی اس حیثیت میں گیا کہ بی بی حوا کہاں ہے اور حضرت آدم کہاں ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ جنت، اس کی نعمتیں، اور کہاں یہ دنیا، اور دنیا میں بھی ایسا عذاب کہ آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، بی بی حوا الگ ہے، اور دنیا میں کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی مخلوق بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں جس سے کوئی جا کے آدمی استیناس کرے، اپنا دکھ غم سنائے۔ سابقہ کتابوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں یعنی ہندوستان میں اتارا گیا۔ اللہ عالم، ایک روایات اسرائیلیاں ہیں، ان پر اعتبار تو ہوتا کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا ہے، اور حج بھی آپ نے ہندوستان سے کیا ہے اور پیدل کیا۔ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اللہ اعلم کتنا صحیح ہے، کیونکہ روایات اسرائیلی جو ہے نا، یاد رکھو ان کا اعتبار نہیں ہوتا، علماء معلومات کے لیے نقل کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس پر یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ روایت 100% سچی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ روایتیں جو کتب اسرائیلیہ میں ہیں، روایات اسرائیلیہ کہلاتی ہیں، اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، ہم لے لیں گے، اگر قرآن حدیث کے مخالف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، یا صرف معلومات ہیں۔ لیکن پھر بھی ذہن ہمارا یہ ہوگا کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم کہیں گے سچی ہیں نہ ہم کہیں گے جھوٹی ہیں، اللہ عالم۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، خود تصور کریں کہ اس وقت ان پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب آدم علیہ السلام آسمانوں میں مسجود الملائکہ، جنت میں رہنے والے، اور جس کی اداسی اور غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اب وہ دنیا میں اتار دیے گئے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ بات کرنے والا بھی نہیں ہے، بی بی الگ ہے، خاوند الگ ہے۔ بعض علماء روایات اسرائیلیہ سے یہ لکھتے ہیں، لیکن ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن پاک میں ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کو اللہ نے پھر مقام عرفات میں جمع کیا۔ اب یہ بھی تو ایک سمجھنے والی بات ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے یا کہیں سے بھی پیدل چل کے آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ میرا ایک گھر ہے جو تیری پیدائش سے بھی میں نے پہلے بنایا ہے۔ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو زمین بھی نہیں بچھائی گئی تھی، پانی تھا، یاد رکھیں سب سے پہلے پانی تھا، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ قرآن ہے۔ پھر اس پانی میں جہاں کعبہ شریف ہے، یہی جیسے پانی کے اوپر بلبلا بن جاتا ہے نا، اسی طرح ایک بلبلا بنا ہوا تھا جو علامت تھی کہ یہی اللہ کا گھر بنے گا۔
ابھی دنیا نہیں بنی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اس پانی میں حرارت پیدا ہوئی، گرمی پیدا ہوئی. اچھا، جب گرمی ہوتی گئی تو پانی کم ہوتا گیا. آپ دیکھیں نا، پانی کو آپ دیگچی پہ چڑھا دیں، اگر آپ 2 کلو پانی چڑھائیں گے تو وہ یا اڑ جائے گا یا کم ہوتے 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 ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ جب اللہ نے اس پانی میں حرارت پیدا فرما دی تو اب پانی کم ہونا شروع ہوا اور دھواں اٹھنا شروع ہوا. پانی سے ہوا بخارات. آپ پانی گرم کریں، دیکھا نہیں آپ کیسے ابخارے اٹھتے ہیں. تو جب پانی گاڑھا ہوتے 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 بالکل گاڑھا ہو گیا تو اللہ نے اس کو ایسے، جیسے عورتیں کھانا پکانے، روٹی پکانے سے پہلے پیڑا بنا دیتی ہیں، نہیں وہ سمجھیں، پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہیں کہ بھئی کچھ دیر گزر جائے، اس میں خمیر اچھی طرح آ جائے، بعد میں پکاتی ہیں. تو زمین کو بھی گویا ایک پیڑا بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا. یہی وہ جھگڑا ہے جو علماء میں ہے کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنے. کیوں قرآن کہتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمانوں کے بعد بھی بنائی گئی، لیکن زمین پہلے بنائی گئی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کو علماء نے حل کیا ہے. انہوں نے کہا یاد رکھو زمین پہلے ہے، پہلے زمین بنے گی تو دیواریں کھڑی کر کے چھت ڈالیں گے، گھر پہلے بن جائے، یعنی چھت پہلے بنے گی زمین بعد میں بنے گی. کوئی عقل کی بات بھی ہے؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے. تو چھت تو تب بنے گی، پہلے نیچے زمین بھی تو ہو نا. جب نیچے بنیاد ہی نہ ہو تو چھت کس پہ ڈالیں گے آپ؟ تو زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا لیکن اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیا. ثم استوى الى السماء فهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ پاک نے پھر توجہ فرمائی، پھر ارادہ فرمایا تو وہ اوپر جو ابخرے سے دھواں بن گیا تھا اس میں اللہ نے پھر آسمان بنائے. پھر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے کہ نہیں؟ کرنی ہوگی. انہوں نے کہا بالکل کریں گے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. قالتا اتینا طائعین. اور اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو مخاطب کیا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل آپ کرنی ہوگی تو سب سے پہلے جواب دینے والی جو جگہ تھی یہی جگہ ہے جہاں کعبہ ہے. سب سے پہلے اسی جگہ نے کہا کہ یا اللہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں. اچھا اب جناب جب اب قرآن کہتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے. فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنے احکام بھیجے، ہر آسمان میں اپنی مخلوق کو آباد فرمایا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، پھر اللہ نے آسمان دنیا میں ایسے ایسے ستارے جڑ دیے تاکہ زینت بھی بن جائے اور حفاظت کا انتظام بھی ہو جائے، کوئی شیطان جو ہے اوپر نہ آ سکے. اچھا اب جب آسمان بن گئے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین اللہ نے بنائی تو پہلے تھی لیکن بچھایا بعد میں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جیسے عورتیں پیڑا بنا دیتی ہیں، پیڑا تو بن گیا لیکن روٹی بعد میں پھیلاتی ہیں نا، تو پیڑا تو بن گیا تھا لیکن پھیلایا بعد میں گیا ہے.
اب آیات میں کوئی تعارض بھی باقی نہیں رہتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اسی جگہ سے پھیلایا گیا جس جگہ کعبہ ہے، یہ مرکز ہے. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے خیمہ لگاتے ہیں اس کے درمیان میں ستون ہوتا ہے، تو اصل تو مرکز ہے نا. جب مرکز ہے تو دنیا ہے، جب مرکز نہیں رہے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گی. تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا ہے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، آسمان بنے، پھر اللہ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا. اچھا، پھر آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے وہ تو زمین سے لی گئی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی یہیں سے لی گئی. اچھا، مٹی زمین سے، میٹیریل زمین سے لیا گیا، لیکن تخلیق آسمانوں میں ہوئی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہاں زمین پہ نہیں بنایا، اور اللہ نے آدم نے 4 عناصر رکھے، 4 عناصر رکھے ہیں، جس میں یعنی مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہر انسان میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. رگڑے نا اچھی طرح دیکھیں مٹی نکلتی ہے کہ نہیں. آپ کسی جگہ آپ جائیں نا جہاں سونا بات ہوتے ہیں، سٹیم بات جسے کہتے ہیں، کہ آپ کو وہ ایک بند کمرے میں بٹھا دیتے ہیں تو وہاں ایسی سٹیم چل رہی ہوتی ہے، تو آدمی جو ہے نا بالکل پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تولیہ پکڑ کے رگڑتے ہیں، سارا تولیہ مٹی سے بھر جاتا ہے. بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی میں تو مٹی کا بنا ہوا ہوں. تو اصل جو ہے اچھا آگ نہیں میں آگ بھی ہے، دیکھا نہیں غصہ آتا ہے تو آگ بگولا ہو گیا، محاورہ ہے نا. اچھا کہتے ہیں میں نے جب بات کی ماشاء اللہ کمال، وہ تو پانی پانی ہو گیا، کیونکہ اس میں پانی کے بھی اثرات ہیں نا. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ جو تو بات سن کے اچھلنے لگا تو ہوا تو اچھالے گی نا. تو 4 عناصر ہیں، لیکن جزو اعظم جو ہے یاد رکھو وہ مٹی ہے. جیسے حکیم نسخہ بناتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی کہ اس کا جزو اعظم جو ہے وہ مشک ہے. دوائیں تو باقی بھی ہیں اس کے اندر. اس لیے اللہ نے ذکر جو کیا ہے وہ مٹی کا کیا ہے. اس لیے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. اور یاد رکھو پہلے مٹی تھی، پھر قرآن کسی جگہ کہتا ہے من طین، کسی جگہ قرآن کہتا ہے من صلصال کالفخار، کسی جگہ قرآن کہتا ہے من صلصال من حمأ مسنون. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے مٹی تھی، مٹی میں پانی ملایا گیا، اس کے بعد اس کو چھوڑا گیا اور خمیر آ گیا، پھر اس کو پکایا گیا تو آگ میں پک گئی، اب بجنے لگی. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. جیسے دیکھو تم اینٹ پکاتے ہو یا مٹی کے برتن آگ میں پکاتے ہو تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے، جب کچا ہے تو آواز نہیں ہوتی. اللہ کی شان ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں پیدا کیا ہو. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی مدت تک ان کا جسد بنا دیا، یعنی اس کا جو ہائیکل ہے جسے آپ اسٹرکچر کہہ دیں وہ بن گیا، اور اس کو جنت میں چھوڑ دیا.
اچھا ابلیس جو ہے یہ بھی اس وقت جو ہے عبادت کی وجہ سے اتنا اونچے مرتبے پہ چلا گیا تھا کہ ملائکہ کے ساتھ مشغول عبادت ہوتا تھا آسمانوں میں. ابلیس تو بعد میں بنا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے تو کئی بگڑے تگڑے انسان جو ہیں اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جائے تو کئی وہ اولیاء اللہ جو ہے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. یہ نظام ہی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی کی ذات مقلب القلوب ہے. اس لیے حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، تمام مخلوق کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے پھیرتے، ہدایت دے دیں، گمراہی پہ پھیرتے. اس لیے حضور تہجد میں سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب والابصار صرف قلبی الی طاعتک، کیونکہ مقلب القلوب اسی کی ذات ہے وہ جو چاہے. اب دیکھیں ابلیس ہے، یہ نہیں ہے جب تک وہ ابلیس بنا ہی نہیں ہے. ابلیس تو بعد میں بنا نا جب اللہ کے حکم کا انکار کیا، پہلے ابلیس تھوڑا تھا. وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، فطرت پہ ہوتا ہے، جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے پھر نافرمان. اب آدم علیہ السلام کا وجود جو تھا نا وہ جنت میں پڑا رہا. میرا مولا کا نظام ہے نا، وہ چاہے تو کبھی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھوائے، اور کبھی چاہے تو زمین پہ جنت میں پڑا رہے، اور کبھی چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے زندہ بی بی حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر دیں. خود آدم علیہ السلام جلدی پیدا نہیں ہوئے، یاد رکھو. کافی عرصہ جنت میں رہے، حتیٰ کہ یہ روایات میں موجود ہے کہ ابلیس جب آتا نہ دیکھتا کہ بھی ایک لمبا، چونکہ آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد تھا، آپ کا قد مبارک جو ہے 60 ہاتھ لمبا تھا. اچھا اسی طرح پہلے عمر جو ہوتی تھی وہ بھی 5000 سال، 3000، 2000، 1000، 1200. پھر قد بھی چھوٹے ہوتے گئے، عمریں بھی چھوٹی ہوتی گئی. کیوں؟ دنیا نے ختم ہونا ہے نا، اب ہم ختم کی طرف جا رہے ہیں نا. تو ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی نا. تو ابلیس لعین جو گزرتا نا وہ دیکھتا کہ یہ کیا ہے. ایسے ایک جسہ ہے، ایک جسد ہے پڑا ہوا ہے. اچھا ایک دن پتہ ہے اس کو کیا خیال آیا؟ اس نے آ کے آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بیٹھ کے پھونک ماری. اچھا پھونک ماری تو پھونک نیچے سے نکل گئی ہوا. کہنے لگا اچھا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جو بھی ہے اندر سے خالی ہے، جم نہیں سکے گا. چیز خالی ہو تو گر جاتی ہے نا، بھری ہوئی ہو تو کھڑی ہوگی نا. خالی چیز تو فوراً کیسے کھڑی ہوگی؟ کہتے ہیں عجیب ہے خالی. پتہ نہیں اللہ میاں کیا بنانا چاہتی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے یہ ٹکے گا نہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی. اچھا اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب روح پھونکی گئی، یا اب بھی بچوں میں پھونکی جاتی ہے، پھونکی اوپر سے جاتی ہے. مسئلہ اچھی طرح یاد رکھ لو، سمجھ لو. اور جب روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو پہلے نیچے سے نکالی جاتی ہے. یعنی جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو روح جو ہے اوپر سے ڈالی جائے گی، اور جب موت کا وقت آئے گا روح نکالی جائے گی نا، تو پھر روح نیچے سے نکالی جائے گی. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے حدیث مبارک میں ہے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اللہ اچھا اب روح جو آئی نا حضرت کے سر میں، منہ میں اور دماغ میں، اور جب یہاں تک پہنچی نا کمر تک، تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے لگے. اب ٹانگوں میں ضرور تھی نہیں، اٹھے کیسے؟ حضرت اٹھنے لگے تو پھر بیٹھ گئے. اس لیے قرآن نے کہا کادل انسان عجولا، انسان کتنا جلد باز ہے کہ ابھی روح نیچے نہیں گئی، حضرت جمپ لگانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، گر گئے آدم علیہ السلام. پھر روح پاؤں تک پہنچی تو پھر اٹھنے کے قابل ہوئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ہی نہیں تھی. اللہ نہ کر جیسے کسی کو فالج ہو جائے، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، روح اس کے اندر کام ہی نہیں کر رہی. تو معلوم ہوا کہ روح پھونکی کہاں سے گئی؟ اوپر سے، کیونکہ اوپر سے یہاں تک آئی تو آدم اٹھنے لگے نا. اچھا اور نیچے سے نکالی جاتی ہے، اس کی دلیل قرآن وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اللہ نے فرمایا جب پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا جائے، دیکھا نہیں آدمی جب موت ہو نا تو ہاتھ رکھتے، او جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بس جا رہا ہے جی، اور یار اب تو یہ پنڈلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی. اچھا اب ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی، حرکت نہیں کر رہی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ٹانگ سے ٹکرا رہی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ساق سے مراد یہ پنڈلی نہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ دنیا کا آخری دن ہے اور قیامت کا پہلا دن ہے، دونوں ٹکرا گئے. کیوں؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب اللہ کے پاس جانے کا، ملنے کا وقت آ گیا. اب جناب فلا صدق ولا صلی، نہ خیراتیں کی، نہ بندوں کے حق ادا کیے، نہ اللہ کے حق ادا کیے. ولکن کذب وتولی، اللہ کے احکام کی، قرآن کی، رسولوں کی تکذیب کرتا رہا، اعراض کرتا رہا. اب جب موت سامنے آ گئی تو اب ساری حقیقتیں کھل گئیں. تو یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کعبہ بن چکا تھا، تبھی تو آدم حج پہ آئے نا. اگر کعبہ پہلے نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کیسے آ گئے؟ اور پھر آدم علیہ السلام کو یہ علم جو ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ یہ کعبہ ہے. اور پھر عرفات میں پہنچے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرفات کو عرفات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا مل گئی اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، تعارف ہو گیا، معرفت ہو گئی تو عرفات کہلا دیا گیا. اب اتنی مصیبتوں میں گزرے ہیں حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی. ایمان سے کہیں انہوں نے خدا کس کو پکار؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کس کو پکارا ہے؟ ہاں جی، یہ پتہ نہیں. ہمارے مولوی کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی گئی نا جی تو ان کی آنکھ کھلی، حضور کا نام عرش پہ لکھا ہوا تھا، حضور کے واسطے سے دعا مانگی تھی. اچھا یعنی باقی سارا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. آدم کو پیدا کیا، آدم میں روح پھونکا، ملائکہ کو سجدہ کرایا، آدم اور ملائکہ کا امتحان ہوا، مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، درخت سے منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. صرف یہی وسیطہ واسطے والا اور وسیلے والا مسئلہ چھوڑ دیا کہ 1400 سال کے بعد مولوی خود ڈھونڈ لیں گے، اس سے پڑھ لیں گے. کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا قیامت میں خدا کو جواب دیں گے. کیوں لوگوں کے عقائد برباد کر رہے ہو؟ موت نہیں آنی ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں نہیں جانا ہے. جب سارا کچھ سا قرآن میں حضرت آدم کا چھوٹا سے چھوٹا قصہ قرآن میں موجود ہے.
یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کے کپڑے اتار دیے جائیں، ننگا کر کے مارتے ہیں نا پولیس والے بھی، مانا ہوتا ہے بے عزت کرنا، ورنہ اللہ معاف کرے ایک کپڑا کیا جوتے کو روک لیتا ہے، یہ نہ ہو تو زیادہ جرمانہ ہے کہ ذلیل کرو، بے عزت کرو، ننگا کر دیے۔ یعنی اللہ نے آدم اور حوا کے کپڑے اتار دیے، اس سے بڑی کوئی بات، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ یعنی اتنا بڑی بات ہو گئی ہے، پیغمبر کی شان ہے، کپڑے اتر گئے ہیں۔ اب حضرت آدم حوا بھاگ کے جنت کے درختوں کے پتے پکڑ پکڑ کے اپنے بدن پہ رکھ رہے ہیں، متفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ۔ اللہ نے فرمایا اب تم پتے پکڑ رہے ہو، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ اور ابلیس کی بات نہ ماننا؟ یعنی یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، صرف وسیلے اور واسطے والی بات رہ گئی۔ اور پھر قرآن خود کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد رکھو یہ روایات، اگر پہلے تو روایات ہی موضوع ہے، اور اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو تو ضعیف روایتیں کبھی عقیدے کے اندر حجت نہیں ہوتی۔ ضعیف روایات فضائل اعمال میں تو حجت ہوتی ہے کہ درود شریف کی یہ فضیلت ہے، مسجد شریف کی یہ فضیلت ہے، مدینہ پاک کی یہ فضیلت ہے، صحابہ کی یہ فضیلت ہے، وہاں تو ضعیف حدیث محدثین قبول فرما لیتے ہیں، لیکن جہاں تو عقیدے کا مسئلہ ہو وہاں ضعیف حدیث کا کیا کام؟ اب اللہ قرآن میں خود کہتے کہ ہم نے آدم کو، ہم نے القاء کیا، ہم نے آدم کو کلمات سکھلائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے؟ یاد رکھو کس سے مانگی ہے؟ اچھا یونس علیہ السلام نے کس سے مانگی ہے؟ ہاں جی اچھا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کس سے دعا مانگی ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب سے بیٹا جدا ہوا تو کس سے مانگی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت ایوب علیہ حضرت یوسف پہ مشکل پڑی، عورتیں برگلانا چاہتی ہیں، حضرت یوسف کے جمال پہ فریفتہ دیوانہ ہو گئی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ میرا اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے لے جانا چاہتی ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے آپ جیل میں ڈال دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی ہے؟ اچھا جب صحابہ میدان احد میں ہیں، مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، منافق ساتھ چھوڑ گئے ہیں، دشمنوں کی مزید کمک آ رہی ہے، ان کو جب پتہ لگا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور مقام بدر ہے، سامنے دشمن ہے، مسلح ہے، طاقت ہے، میرے مدی کے 313 پروانے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ بندوقیں ہیں، نہ ڈھالے ہیں، نہ سواریاں ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان لم تنصرنا اليوم، یا اللہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی اور میری ساری جماعت شہید ہو گئی پھر تیرا بھی نام کوئی نہیں دے گا۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ حضرت صدیق دوڑے، آپ کی چادر کو اٹھا کے سرکار دو جہاں کے کندھے پہ رکھا اور عرض کی اللہ تلہی علی اللہ یا رسول اللہ، حضور کیوں پریشان ہوتی ہیں، کیوں ایسی سخت دعائیں مانگ رہی ہیں؟ اگر خدا آپ کی مدد نہیں کریں گے تو کس کی مدد کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل بھیجا کہ میرا مدنی پریشان ہے، جا کے کہہ دو 3,000 آلاف من الملائکۃ
میرا مدنی ہم 3000 کی فوج بھیج رہے ہیں، دشمن تو 1000 ہے نا، اور وہ تو انسان ہے، ہم تو ملائکہ کی فوج بھیج رہے ہیں، ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن میرا مدنی تیری شان بڑھانے کے لیے ایک نہیں بھیجتے 3000 بھیج رہے ہیں۔ لیکن حضور نے دعا کس سے مانگی؟ سیدھی بات کرو خدا کے کعبے میں۔ اچھا چلو، شیطان پہ جب اللہ نے حکم دیا کہ بدبخت نکل جاؤ میری جنت سے، اتر جاؤ آسمانوں سے، شیطان نے کس سے دعا مانگی تھی؟ ہاں جی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے، لمبی زندگی دے دے، اس وقت تک زندگی دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ دیکھو شیطان کیسا سمجھدار ہے کہ اس کے بعد تو موت آئے گی نہیں نا، جب قبروں سے اٹھیں گے پھر تو وہ دائمی حیات ہوگی نا، اس لیے کہا الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا بدبخت جاؤ، تیری دعا منظور ہے۔ تو شیطان نے کیسے مانگی؟ آدم اور انبیاء بھی اللہ سے مانگے ہیں، شیطان بھی اللہ سے مانگے ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ کے پیروں سے مانگے، یہ کس کی پارٹی ہے؟ مجھے سمجھائیں آپ، کوئی مسئلہ حل کریں نا آپ۔ نہ تو اللہ والوں کے ساتھ ہیں، نہ انبیاء کے ساتھ ہیں، نہ چلو ابلیس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو یہ تیسری پارٹی کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا میرا مدنی فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ جم جاؤ، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور آپ بھی حضرت یونس کی طرح جلد بازی نہ فرمائیں، آپ جمے رہیں، انتظار کریں، آخر نتیجہ یہ ہے کہ مدد آپ کی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ اور آدھا حضرت یونس نے کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ، پڑھتے تو سارے ہو، عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی، اور عمل کیا کرتے ہو؟ یا معین الدین اجمیری، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا پیر بہاء الحق، یا بہاء الدین، یہی قرآن ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا خدا کو جواب دو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ساتھ یہ بھی سکھلا دیا کہ دعا تب منظور ہوتی ہے جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، غلطی کا اقرار کر لو، مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، مہربانی فرما۔ دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے دے دی ہے، پھر بیوی کو گھر دیا، مجھے کیا پتا ایک دی ہے، دو دی ہے، تین دی ہے، اب آدھا مسئلہ تو نہ پوچھا کرو نا۔ اگر ایک دی ہے، دو دی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، تین دی ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی لڑکی اچھی لگے تو ہم اس کو شادی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر تیری بیٹی یا تیری بہن کسی کو اچھی لگے، اجازت دو گے؟ وہاں تمہیں غیرت آتی ہے، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، شرم کرو، اپنے ماں باپ کو بھیجو جا کے رشتے کی بات کریں، تم کون ہو اظہار کرنے والے؟ اہل حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر وہ صحیح معنی میں حدیث کو سمجھ کے عمل کریں تو ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن یاد رکھو سب سے بڑے اہل حدیث امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں۔ چوتھے دن قربانی جو ہے احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، حنابلہ اور اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے۔ اگر کوئی شافعی ہے تو یہ فاتحہ پڑھے، بالکل فاتحہ پڑھے، شافعی ہے تو امام کے پیچھے بھی پڑھے، ہمیں تو جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے۔
اگر غلہ یا گندم کو سٹاک کیا جائے، بھائی اس لیے اسٹاک کر رہے مہنگی بیچوں گا اور لوگوں کو نہیں ملتی تو حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ہاں چینی کو سٹاک کرے کر سکتا ہے، چینی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بندہ، چینی نہ ملے کیا ہوگا، بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں الٹا نہ کھائیں، وہ تو کہتے ہیں اب گڑ کھاؤ۔ اب عقل آتا ہے نا ڈاکٹر صاحبان کو۔ قسطوں پہ سامان بیچنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ عمرے کریں، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے، مدینہ میقات ہے، اور بڑے عجیب آدمی ہو، جہاں سے حضور پاک نے احرام باندھا ہے تو وہاں مسئلے پوچھ رہے ہو، عجیب آدمی، بڑے عاشق ہو بھائی تم۔ ہوٹل کے کمرے میں مرد عورتیں اکٹھے رہتی ہیں، رہنے والوں پہ گناہ ہوگا، مرد الگ ہو جاؤ، عورتوں کو ایک کمرے میں کر دو، یہ تمہارے بس میں ہے، ہوٹل والے کیا کریں یا گورنمنٹ کیا کرے؟ تم حاجیوں کو دیکھنا چاہیے نا، کبھی ہم اپنا حج عمرہ کیوں برباد کریں؟ آپس میں مشورہ کر لو بھی، ایک طرف عورتیں ہو جائیں ایک طرف مرد ہو جائے۔ میری بیٹی بھی اللہ شفا عطا فرمائے، حرم شریف کے باہر بھی میں حرم نماز عشاء کے بعد آگے بیٹھتا ہوں، وہاں آ کے کوئی بات ہے کر لیں۔ اب میں نے وضو پہ جانا ہوتا ہے، آپ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ بھی واپس آ کے نماز مجھے مل جائے۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نماز نہ پڑھے، نہ طواف کی نہ اور مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو لازماً یا مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ عورتوں کے لیے حرم میں تلاوت کریں، طواف کریں، افضل طواف ہے، لیکن طواف میں رش ہے، نفل پڑھیں، تلاوت کریں۔ اگر بچے جدے میں رہتے ہیں، ان کا والد دمام میں رہتے ہیں، جب جدے آئے گا قصر پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر تمام جو ہیں وہ اپنے روح مال جسد کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر جماعت کھڑی ہے، پہلی رکعت امام کے ساتھ مل جائے، کچھ نہ پڑھیں۔ امام رکوع میں چلا گیا، آپ بھی رکوع میں مل گئے تو آپ کی رکعت ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ اگر جہاز میں نماز کا وقت آ جائے، جہاز میں پڑھے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہے، اس پر غسل ہے، یعنی حالت جنابت میں ہے، لیکن گھر میں کوئی بکری یا مرغی مرنے لگی، ذبح کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کافر ہو گیا ہے وہ، یعنی جنابت میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ عقل کی بات ہے۔ عورتوں کو بال کٹھے کر کے جہاں انتہا ہو، ایک پور کے برابر بال کاٹنے چاہیے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے عمرہ کی نیت کرو، یا اللہ اس عمرے کا ثواب میرے والد کو عطا فرما، بس۔ ہمارے ممبئی کے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں تو اس کی خدمت کریں، دل بدست آور جو ہے اس کی خدمت میں بھی اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے۔ ماں باپ کی زندگی میں ہم اکیلے حج کر سکتے ہیں، ماں باپ کی اجازت ہے کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ عمرے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کرو۔ 4 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اس کی بھی نیت کر لو، اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب ملے گا۔
اگر ہم نے 10 دن مکے میں، 10 دن مدینے میں، پھر 10 دن مکے میں نماز قصر ہوگی. جب تک 15 دن کی نیت نہ ہو آپ مسافر ہیں. اگر 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھنے کا موقع ملے تو سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جہنم اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں. لیکن نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا تھا جی کبوتر چوک پہ جو کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں وہاں سے دانا لے آنا. اب یہ جاہل عورتوں کا عقیدہ ہے، اس سے وہ جو کے دانے نکالتی ہیں اور اس کو کھلاتی ہیں جس کو حمل نہیں ہوتا، یعنی خاوند سے نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ، کبوتری پیدا ہوگی پھر انشاءاللہ. فکر نہ کرو. کیا جاہلوں سے کیا آدمی لڑے؟ یعنی کعبۃ اللہ کی دعا پر بھی یقین نہیں، جو کا دانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہے؟ اگر مکہ واپسی ہوئی مدینہ منورہ سے، عورت نے حیض کی وجہ سے نیت نہیں کی، بہرحال اگر تمہارے پاس ٹائم ہے پاک ہو جائے تو عمرہ کر لیں، ٹائم نہیں ہے تو مجبوری ہے. طواف کے بعد افضل ہے مقام ابراہیم، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لو. زمزم بھر لیں جی، کیوں نہ بھر لیں. نماز جنازہ میں 1 سلام 2 سلام دونوں جائز ہیں. سفر کے اندر سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو بالکل پڑھو، کوئی منع نہیں. امام مسجد جو ہیں نماز کے بعد لوگوں کی طرف منہ پہ اسی طرح حضور پھیرتے تھے، سنت ہے. اگر سر تم نے مڈوا دیا تھا، اب بال ترشوائے ہیں، جب مڈوا دیا تھا بال تھے کہاں جو تم نے ترشوائے ہیں؟ دم پڑ گئی اس طرح پھروائیں. میری بیوی بھی اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اگر ایک آدمی نے 3 طلاق ایک جگہ دی ہے، حنفی مسلک میں 3 ہوتی ہے، بار بار طواف زیادہ کرو. مسجد جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، موقع ملے بالکل کرو. اگر آدمی کی داڑھی نہ ہو اس کو امام بالکل نہ بناؤ. میں ملازمت کرتا ہوں، واپسی میں عمرہ نہیں کیا تو عمرے سے محروم ہو گئے، دم نہیں پڑے گی. اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے. صفا مروہ کا 1 چکر کیا، چھوڑ دیا، احرام اتار دیا، دم بڑھ گئی. حرم شریف میں صفائی کرنے والے جوتے نہیں لے جاتے، وہ باہر پھینک دیتے ہیں. بہرحال اپنا جوتا اپنے ساتھ رکھو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.